ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی قرار دیے گئے تارکین وطن کے احتجاجی مظاہرے امریکہ بھر میں پھیل گئے۔ متعدد ریاستیں بدامنی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ لاس اینجلس میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، درجنوں کاروباری مراکز لوٹ لیے گئے۔ مظاہرین نے امریکی در و دیوار احتجاجی نعروں اور نقش و نگار سے بھر دیے۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے 300 مظاہرین کو گرفتار کر لیا، 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ کیلیفورنین حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جان بوجھ کر شورش کو ہوا دے رہے ہیں اور ریاستی امور میں غیر ضروری مداخلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر قانونی قرار دیے گئے تارکین وطن کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ لاس اینجلس سے شروع ہو کر امریکہ بھر میں پھیل گیا ہے۔ متعدد امریکی ریاستیں بدامنی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ کئی چھوٹے بڑے شہروں میں تارکین وطن کے گروہ مسلسل احتجاجی مارچ کر رہے ہیں۔ تارکین وطن کے خلاف 6 جون سے شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں ریاست کیلیفورنیا کا مرکزی شہر لاس اینجلس ابھی کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بذات خود صدر ٹرمپ اس صورتحال کو بغاوت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے حکم پر احتجاج کنٹرول کرنے اور غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری میں متعلقہ حکام کو کمک فراہم کرنے کے لیے 4000 سے زائد نیشنل گارڈز اور 700 US میرینز تعینات کیے جا چکے ہیں، لیکن صورتحال قابو میں نہیں آ رہی اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس ویکینڈ پر مظاہرین بہت بڑا احتجاجی شو پلان کیے ہوئے ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم اور لاس اینجلس کی میئر کیرن باس نے امریکی فوجی دستوں، نیشنل گارڈز اور US میرینز کی تعیناتی کو ملکی آئین کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے متعلقہ عدالتی فورم پر اس معاملے سے متعلق کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ عدالت سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے احکامات کو غیر قانونی قرار دے تاکہ LAPD یعنی لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ پوری خود مختاری کے ساتھ اپنے مطلوبہ فرائض سر انجام دے سکے۔ غیر قانونی قرار دیے گئے تارکین وطن اس وقت ریاست کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے علاوہ سان فرانسسکو، سانتا آنا، سان ہوزے اور سان ڈیاگو میں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کولوراڈو کے شہر آرورا، جارجیا کے شہر اٹلانٹا، الینوائے کے شہر شکاگو، کینٹکی کے شہر لوئسویل، بالٹیمور کے شہر میری لینڈ، میساچوسیٹس کے شہر بوسٹن، مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ، نیواڈا کے شہر لاس ویگاس، جارجیا کے شہر اٹلانٹا، شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ، اوہائیو کے شہر کولمبس، اوکلاہوما کے شہر اوکلاہوما سٹی، اوریگون کے شہر پورٹلینڈ، پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا اور ٹینیسی کے شہر میمفس، ٹیکساس کے شہر ڈیلس اور سان انٹونیو، واشنگٹن کے شہر سیاٹل، واشنگٹن DC اور نیو یارک میں تارکین وطن کے مظاہروں اور احتجاجی مارچز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کئی احتجاجی مظاہروں میں محض درجنوں یا 20 افراد شریک ہیں، لیکن کچھ احتجاج ایسے بھی ہیں جن میں سینکڑوں ہزاروں افراد کے اجتماع دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سوموار سے اب تک کم از کم 25 مظاہروں اور ریلیز کو شمار کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں تو ریاست کیلیفورنیا کے حکام نے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو بھی نافذ کر دیا ہے۔ میئر کیرن باس کا کہنا ہے کہ کرفیو ہر روز رات 8 بجے شروع ہوگا اور صبح 6 بجے تک نافذ رہا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بدامنی پر قابو پانے کے لیے کرفیو کا نفاذ ناگزیر ہو چکا تھا۔ لاس اینجلس کی میئر کیرن باس کے مطابق صرف سوموار کی رات ہی 29 کاروباری مراکز کو لوٹ مار کا ہدف بنایا گیا اور جا بجا شہر کے در و دیوار کو احتجاجی نعروں اور نقش و نگار سے رنگ دیا گیا۔ لاس اینجلس کی میئر نے کہا ہے کہ کرفیو صرف 1 مربع میل کے علاقے میں نافذ کیا گیا ہے جہاں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار شدت اختیار کر چکی تھی۔ کیرن باس کے مطابق کرفیو زدہ 1 مربع کلومیٹر کا علاقہ شہر کے تقریباً 500 مربع میل کے منظرنامے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ میئر صاحبہ کا دعویٰ ہے کہ شہر بھر میں بدامنی کی صورتحال نہیں ہے۔ کرفیو کا نفاذ اس علاقے کے رہائشیوں اور منظور شدہ صحافیوں پر نہیں ہوگا۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے مطابق نیبراسکا میں گوشت کی پروسیسنگ کی ایک سہولت پر چھاپا مارا گیا
اور غیر قانونی قرار دیے گئے تارکین وطن کی گرفتاریاں کی گئیں۔ اسی طرح گلین ویلی فوڈز اور لالا ڈیری سے 80 غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑا گیا۔ یہ تمام کریک ڈاؤن ایک فوجی طرز پر کیا جا رہا ہے، جس میں کارروائیاں تو فیڈرل ایجنٹس کرتے ہیں، لیکن انہیں بھرپور فوجی کمک فراہم کی جاتی ہے۔ پکڑ دھکڑ کی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کریک ڈاؤن کے لیے فوجی ہموی گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ جن کاروباری مراکز میں غیر قانونی تارکین وطن کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان اداروں کی انتظامیہ کے مطابق وہ سب کام امریکی قوانین کے مطابق سر انجام دیتے ہیں۔ گلین ویلی فوڈز نام کے ایک ادارے میں حکام کے چھاپے کا منظر کچھ یوں دیکھا گیا کہ متعدد اہلکار اچانک اندر گھس آئے۔ کچھ اہلکاروں نے سبز یونیفارمز پہن رکھے تھے، جبکہ کچھ اہلکاروں نے کیموفلاج انداز کے یونیفارم زیب تن کر رکھے تھے، اور سادہ کپڑوں میں ایجنٹس بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان اہلکاروں نے لنچ روم سے کئی کارکنوں کو حراست میں لیا اور ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں گاڑیوں میں منتقل کر دیا۔ گلین ویلی فوڈز کے ترجمان چارڈ ہارٹمین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وفاقی ایجنٹس کو ان افراد کی تلاش تھی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے جعلی دستاویزات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ان کی کمپنی قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے وہ ایجنٹس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کمپنی پر کسی جرم کا الزام نہیں لگایا جا رہا۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس کی کمان کے تحت افسران نے پارٹنر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کے سلسلے میں 300 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران 7 اہلکار زخمی ہوئے، کم از کم 5 معمولی زخمی ہوئے اور 2 ایسے ہیں جنہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول کے اسسٹنٹ چیف کائل فاسٹر نے بھی کہا ہے کہ 67 افراد نے لاس اینجلس کے شہر میں 101 فری وے پر احتجاج کیا، اسے گھنٹوں تک بند رکھا اور منتشر ہونے سے انکار پر ان افراد کو گرفتار کرنا پڑا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم صرف حفاظت چاہتے ہیں۔ کس کی؟ امریکہ کی۔ ہم امریکہ کی حفاظت چاہتے ہیں، یہ ٹرمپ کا کہنا تھا، جبکہ امریکی شمالی کمان کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یو ایس میرینز بھی جلد ہی آپریشن شروع کر دیں گے، یعنی امریکی فوجی امریکہ کے اندر آپریشن کریں گے۔ ناظرین، امریکہ کے وفاقی قانون کے تحت نیشنل گارڈز کے دستوں اور میرینز کو عام طور پر شہریوں کو گرفتار کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ جب تک صدر اعلان نہ کر دیں کہ بغاوت ہو چکی ہے، تب تک ان فوجیوں کو ملک کے اندر گرفتاریاں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ جو اعلان کیا ہے، یہ ریاستی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب کیلیفورنیا کے جو حکام ہیں، گورنر ہیں، انہوں نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم وفاق کو ٹیکسز کی ادائیگی بند کر دیں گے اگر افواج کی تعیناتی کا سلسلہ بند نہ کیا گیا۔ کیلیفورنیا گورنر نیوزوم نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے فوجیوں کو فیڈرلائز کیا ہے اور نیشنل گارڈز کے ارکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں ایکٹیو طور پر حصہ لیں اور غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کریں۔ حالانکہ نیشنل گارڈز یا یو ایس میرینز کا ایسے آپریشن کرنا قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا اس وقت ایک جانب تو سراپا احتجاج بنے ہوئے تارکین وطن کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، تو دوسری جانب وہ لاس اینجلس میں فوجیوں کے اختیار میں توسیع کو روکنے کی کوششیں بھی کر رہی ہے۔ ریاست اس وقت عدالتی چارہ جوئی کے عمل میں داخل ہو چکی ہے، جس کے ذریعے کیلیفورنیا میں فوجیوں کی تعیناتی کو ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیلیفورنین حکام کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ٹرمپ کی طرف سے غیر قانونی طور پر امریکہ کی فوجی طاقت پر قبضہ کرنے جیسا ہے۔ کیلیفورنیا ہاؤس ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ جب نیشنل گارڈز کے ارکان پہنچے تو احتجاج پہلے ہی قابو میں تھا۔ شیرف نے پیراماؤنٹ کے علاقے میں صورتحال کو درست کر لیا تھا اور لاس اینجلس میں بھی راتوں رات امن بحال کر دیا گیا تھا، لیکن پھر نیشنل گارڈز آ گئے اور نیشنل گارڈز کو بھیجنے کا مقصد افراتفری پھیلانا اور کشیدگی کو ہوا دینا ہے۔ نمائندہ نینسی پلوسی نے پوچھا ہے کہ جب ٹرمپ کہہ چکے تھے کہ وہ نیشنل گارڈز کو نہیں بھیجیں گے تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں انہوں نے ایک ایسے کریک ڈاؤن پر فوجیوں کو مامور کیا جو مقامی پولیس بآسانی سر انجام دے سکتی تھی؟ لاس اینجلس کے پولیس چیف جم میک ڈونلڈ نے بھی یہی کہا ہے کہ میرینز اور نیشنل گارڈز کا کردار وفاقی ملازمین اور سہولیات کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ احتجاجی رد عمل کو کنٹرول کرنے میں مدد دینا۔ جم میک ڈونلڈ کے مطابق اضطراب بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اور ایسا اسی لیے ہے کہ یہاں غیر ضروری طور پر فوجیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
पुलिस चीफ का कहना है कि उन्हें मैरीन्स की तैनाती के बारे में मुत्तला नहीं किया गया था और उन्होंने वफाकी हुकाम पर जोर दिया कि वो उनके और दीगर मकामी कानून नाफिज करने वाले अहलकारों के साथ हम आहंगी पैदा करें। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको पहले भी आगाह करते आए हैं कि अमेरिका में मुकीम तारकीन वतन की तादाद 5 करोड़ से भी ज़्यादा है और सदर ट्रंप की पेश करदा तशरीहात के मुताबिक जो लोग गैर कानूनी तारकीन वतन करार पाए हैं उनकी तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है। ट्रंप इंतज़ामिया की ख्वाहिश है कि वो इस बरस 32 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से बेदखल कर दें। आने वाला वीकेंड यानी हफ्ता और इतवार इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन के गिरोह भी आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी आपसी मुशावरत का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये लोग अमेरिका में ही रहने के फैसले पर डटे हुए हैं और इस मकसद के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, यानी जब कोई इतना तंग कर दिया जाए कि उसके लिए अपने आप को बचाने का कोई रास्ता न रहे तो वो शख्स जंग पर उतर आता है। ट्रंप को शायद अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका जैसे मुल्क से 32 लाख लोगों को 6 माह के अंदर अंदर मुल्क से बेदखल करना एक जिन्नाती मिशन पूरा करने जैसा है और इसमें जल्दी करने से मामला इंतहाई बिगड़ भी सकता है। जी नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को अपनी हुदूद से निकाल पाएगा? क्या ट्रंप का ये इक़दाम दानिशमंदाना है या उनको गैर अमरीकी वैसे ही बुरे लगते हैं और वो अमेरिका में सिर्फ अमरीकियों को देखने के ख्वाहिशमंद हैं? क्या ट्रंप एक ही वक्त में अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क खोले गए मुतादिद मुहाज़ों पर एक साथ कामयाबी का हदफ हासिल कर सकते हैं? क्या गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला खुश असलूबी से हल नहीं हो सकता था और इस मामले के लिए रियासतों को वफाक के ख़िलाफ़ खड़ा कर देना एक मुस्तहसन इक़दाम है? अपने ख़यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।